اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ تحقیق اللہ راضی ہو کے عن المؤمنین مومنوں سے اس کیوں یبایعونک اس تعلیلیہ ہے انہوں نے بیعت کی آپ کی بالحدیبیہ حدیبیہ کے مقام پر تحت شجرۃ درخت کے نیچے درخت کا نام ہے سمورہ وهم الف و ثلاثمائہ وہ 1300 تھے یا اس سے زیادہ تھے انہوں نے بیعت کی اس بات پر کہ وہ قریش کا سامنا کریں گے اور موت سے بھاگیں گے نہیں اللہ نے جان لیا ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ بیعت سے پہلے نہیں جانتا تھا کالمہ کا معنی اللہ نے جان لیا یعنی کہ اللہ نے لوگوں کو جنوا دیا لوگوں کے سامنے جو ان کے دلوں میں تھا وہ سارا نکال کر رکھ دیا من الصدق والوفا کہ ان کے دلوں میں سچائی ہے اور وفا ہے فانزل سکینۃ علیہم اللہ نے ان پر سکونت نازل کی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ نے ان کو ایک قریب کی فتح سے نوازا ایسی فتح تھا کہ جو کچھ ہی عرصے کے بعد تھی وہ فتح خیبر تھی بعد انصرافہ من الحدیبیہ جب وہ حدیبیہ سے واپس پلٹے تو اس کے بعد آئندہ سال 6 ہجری میں حدیبیہ اور 7 ہجری میں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا وہ مغانم کثیرہ اور بہت ساری غنیمتیں یاخذونہا جسے انہوں نے لیا خیبر سے وکان اللہ عزیزا حکیما اللہ غالب ہے حکمت والا ہے ای لم یزل متصفا بذالک یعنی کہ ہمیشہ ان خوبیوں سے متصف ہے وعدکم اللہ مغانم اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا مغانم کا بہت سارے مغانم کا بہت ساری غنیمتوں کا تاخذونہا جنہیں تم لے چکے فتوحات سے اور اس نے تمہارے لیے جو خیبر کی غنیمت ہے اس نے معجل کر دیا معجل معنی جلدی ایک معجل ہوتا ہے ایک معجل ہوتا ہے معجل جلدی اور معجل تاخیر سے وکف اور اللہ نے روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے فی عیالکم لما خرجتم تمہارے لوگوں کو روک دیا تم سے یعنی کہ تمہارے گھر والوں سے جب تم نکلے اور مراد کیا ہے کہ جب مسلمان نکلے تھے حدیبیہ کے لیے تو گھر والے تو ان کے مدینہ میں تھے نا تو مدینہ میں یہود تو اللہ نے یہودیوں کو تمہارے گھر پر حملہ آور سے بری نیت یا برے ارادے سے روک دیا کیوں فقذف اللہ فی قلوبہم الرعب کیسے روکا اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا تھا اگر تم حدیبیہ میں تھے اگر تم اپنے گھروں میں نہیں تھے لیکن اس وقت بھی کسی یہودی کی ضرورت نہ تھی تمہارے گھر کا منہ موڑ سکے تمہارے گھر کی طرف منہ کا رخ کر سکے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارے گھر رعب پیدا کر دیا تھا وَلِتَكُونَ اور اس لیے اچھا اللہ نے یہ غنیمت تمہیں جلدی کیوں دی لتشکروا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو اور یہ مومنوں کی لیے نشانی ہے اس بارے میں کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ تمہیں سیدھا رستہ دکھائے سیدھے رستے سے مراد یہاں پہ طریقہ توکل علیہ اللہ پر بھروسے گئے تم نے اللہ پر بھروسہ کر کے حدیبیہ سے واپس آ گئے دیکھو اللہ نے اس بھروسے کا انعام تمہیں کیا دیا اتنی غنیمت عطا کر دی اتنی غنیمت خیبر بھی فتح اور ڈھیر ساری غنیمتوں سے بھی نواز دے اور اس کے بعد مکہ بھی فتح وتفویض الامر الیہ تعالی اور اللہ نے تمہیں یہ کیوں دیا کیونکہ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ اسے خوب نوازتا ہے وأخرى یہ مغانم کی صفت ہے مبتدا اس کا محذوف ہے لم تقدروا علیہ اور دوسریوں پر تم قادر نہیں تھے دوسریوں پر یعنی کہ فارس اور روم پر تم قادر ان کی غنیمتوں پر تم قادر غلط ہو گیا نا یہ مبتدا محذوف اس کا مبتدا محذوف نہیں ہے یہ مبتدا ہے اور یہ مغانم محذوف کی صفت ہے یہاں پر ایک مغانم اور ہے کہ دوسری غنیمتیں وہ ہیں جن پر تم قادر نہیں تھے وہ غنیمتیں کون سی ہیں فارس کی اور روم کی قد احاط اللہ بہا تو اللہ نے اس کا احاطہ کیا یعنی کہ اللہ نے جان لیا انہا ستکون لکم کہ وہ تمہارے لیے ہی ہوں گے کہ تم تو یہی سمجھتے نا کہ تم ان پر قادر کہاں فارس کہاں روم اللہ کو پتہ تھا وہ تمہارے ہی
انہا ستکون لکم کہ ان قریب وہ بھی وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. لم یزل متصف بذالک، ہمیشہ ہمیشہ ان صفات سے اللہ متصف ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا بالحدیبیہ، اور اگر کافر، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اصل میں بات یہ تھی، اللہ مومنوں کو بتا رہا ہے کہ جنگ سے اس لیے منع نہیں کیا کہ کافر تم سے لڑیں گے تو تم ہار جاؤ گے. اگر وہ لڑتے تو بھاگنا انہوں نے تھا، لیکن منع اس لیے کیا کیونکہ ابھی بھی مکہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو صاحب ایمان تھے اور اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے. کہیں ایسا نہ ہوتا نا کہ جناب انجانے میں وہ مارے جاتے اور تمہیں بعد میں ان کی موت کا پچھتاوا ہوتا اور وہ خام خواہ مارے جاتے، اور جو غنیمتیں حاصل ہونی تھی تمہیں خیبر وغیرہ کی وہ نہ ہوتی. ہو سکتا ہے اس طرح خیبر فتح ہوا تو اگر مکہ پہلے مسلمان مکہ چلے جاتے تو خیبر فتح نہ ہوتا، تو یہودی دیکھ کر وہ لڑائی دیکھ کر سلو پر آمادہ ہو جاتے. تو جب سلو ہو جائے تو پھر وہ غنیمت تو نہیں ہوتی نا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْحُدَيْبِيَّةِ، اور اگر حدیبیہ کے مقام پر کافر تم سے لڑتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر وہ نہ اپنا کوئی ولی پاتے جو ان کو بچا سکے، نہ اپنا کوئی معاون پاتے جو ان کی مدد کر سکے. سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے جناب. جو مضمون جملہ ہے نا اس سے پہلے اس کی تاکید کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے پیچھے بات بیان کر دی، پیچھے کیا بیان کیا کہ اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتا، مومنوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی تاکید بیان کرنے کے لیے لگا سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور ہے. اللہ نے اس چیز کو مسنون کیا ہے. اللہ قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی کہ پہلے لوگوں میں بھی، پرانی امتوں میں بھی دستور یہی تھا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوتی تھی کفار کے مقابلے میں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو تبدیل کر دے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ ہے اللہ جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. ببطنِ مکہ تھا، مکہ کے درمیان میں، حدیبیہ کے مقام پر. حدیبیہ جو ہے یہ مکہ کے وسط میں آتا ہے. من بعد ان اظفرکم علیہ، حدیبیہ کے اندر بعض مقام ایسے ہیں جو حدود حرم میں داخل ہیں. حدیبیہ کے اندر وہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جو حرم میں داخل ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. کہاں پر؟ حدیبیہ کے مقام پر، مکہ کے وسط میں. من بعد ان اظفرکم علیہ، بعد اس کے، بعد کہ اس نے تمہیں ان پر کامیاب کر دیا تھا. کیا اظفرکم، اس نے تمہیں کامیاب کر دیا تھا ان کے خلاف. کس طرح؟ وہ آئے تھے 80 لوگ آئے تھے، تو 80 لوگ آئے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، حملہ کے لیے آ رہے تھے. نبی تو مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے، یا رسول اللہ یہ نقصان، یہ حملے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معذرت کی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور یہ صلح کا سبب بنا. دیکھیں جناب 80 لوگ جو حملے کے لیے آئے ہم نے ان کو پکڑ لیا، ہم چاہیں تو قتل کر دیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت، آپ نے کہا ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے راستے کو خالی کر دیا. 80 لوگ تھے، آئے تمہارے لشکر کے ساتھ تاکہ وہ پہنچے تم پر، یعنی کہ یصیب منکم، تم پر غارت گری کریں، تمہیں تکلیف دیں. فاخذوا یا فاخذوا، بس ان کو پکڑ لیا گیا. وہ اتیا بہم الی رسول اللہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا. وہ دربار کیا عالی شان دربار ہے. فعفان ہو، آپ نے کہا جاؤ معاف کیا. وَخَلَّىٰ سَبِيلَهُمْ، اور صرف معاف نہیں کیا، کہا جاؤ ان کو جانے بھی دو، یعنی کہ قید بھی نہیں کریں گے، کچھ لیں گے بھی نہیں. فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ الصُّلْحِ، تو یہ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ الصُّلْحِ، تو یہ صلح کا سبب. كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا، يَعْمَلُونَ پڑھیں یا تَعْمَلُونَ پڑھیں، اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کو یا تمہارے اعمال کو، یعنی کہ وہ ہمیشہ اس صفت سے متصف ہے. ہم الذین کفروا، یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم، اور انہوں نے روکا عن المسجد الحرام، تم کو مسجد حرام سے، ای عن الوصول الیہ، مسجد حرام تک جانے سے. والحج، اور حدی سے روکا. معطوف علی کم پر اس کا عطف ہے. حج سے مراد کیا ہے؟ وہ جانور ہے جو قربانی کا حاجی ساتھ لے کر جاتے ہیں. اب یہاں پہ اعتراض یہ ہے کہ عمرے کے اندر تو قربانی نہیں ہوتی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے کر گئے حدیث ساتھ؟ تو جواب یہ ہے عمرے کے اندر قربانی لازم نہیں، لیکن اگر کسی نے کر دی تو ہو تو جاتی ہے.
معکوفاً محبوساً، انہوں نے روکا اس حال میں کہ ہدی کو روکا، معکوفاً کا معنی محبوساً روک لیا، ان یبلغ محلہ اس حال میں روکا کہ وہ اپنے مکان تک پہنچ جائے، اس جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر محلہ اس کو ذبح کیا جائے گا، ای مکانہ الذی ینحر فیہ جہاں پر عادتاً اس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ حرم ہے۔ اور یہ بدل اشتمال ہے۔ بدل اشتمال کیا ہوتا ہے؟ بدل اور مبدل منہ کا جو مدلول ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، یا لازم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط، بدل کل۔ میرے پاس پوری کی پوری قوم آئی، جانی قوم کلو، بدل بعض مثلا یہ تو استثناء ہے۔ دارابا سیدن، دارابا کا سیدن اخو، دارابا سیدن، دارابا کیا کہہ رہے ہو؟ دارابا زیدن امرن اخا، دارابا زیدن زیاد نے مارا امر کو، اپنے بھائی کو، وخاہ اور امر دونوں کا مطلوب ایک، کل اخاہ سے مراد بھی وہی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں ضربت رأسہ، میں نے اس کے سر کو مارا، ضربت سیدن رأسہ، میں نے زید کو مارا اس کے سر پہ، جو رأسہ ہو یہ بدل الباز کہ مدلول کا جز مراد ہے۔ اور اگر مدلول کا کل مراد ہو تو بدل کل ہے، مدلول کا جز مراد ہو تو بدل باز ہے، اور اگر مدلول کا لازم مراد ہو تو بدل اشتمال ہے، جیسے کپڑے والی مثال ہے۔ ہاں کیا مثال ہے کپڑے والی؟ ہدایت نام میں ہے، مجھے بھی نہیں آ رہی ذہن میں۔ چھینا گیا زید یعنی اس کا کپڑا، ہاں کپڑا جو ہے وہ بہرحال ایسی مثال ایکوریٹ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں کفار کے ساتھ موجود، لم تعلموہم وہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے، بصفت الایمان جو ایمان لائے تھے، ان تطؤوہم تقتلوہم الکفار تم کافروں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مار دیتے، لو اذن لکم فی الفتح اگر تمہیں اس میں اجازت دے دی جاتی۔ یہ بدل اشتمال ہے، من ہم سے بدلے اشتمال ہے، فتصیبکم منہم معرہ تو تمہیں گناہ پہنچتا بغیر علم، بغیر علم کے۔ اور ان کے اندر جتنی ضمیریں ہیں یہ دونوں صنفوں کے لیے ہیں، یعنی کہ مذکر کے لیے بھی ہیں اور مؤنث کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ غلبہ زیادہ تعداد مردوں کی تھی، تو مردوں کے غلبے کی وجہ سے یہاں پر ضمیر جو ہے وہ بتغلیب ذکوری مردوں کی کثرت کی وجہ سے ضمیر جو ہے مذکر کی لائی گئی، لیکن مراد مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ وہ جواب لولا، اور لولا کا جواب محذوف ہے، ای لأذن لکم فی الفتح کہ اگر تمہیں اجازت دی جاتی فتح میں، لیکن لم یؤذن لیکن تمہیں اجازت نہیں دی گئی، حین اذن اس وقت، کیوں؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہتا ہے، جیسا کہ کل مؤمنین المذکورین وہ مومنین جن کا ذکر کیا، یعنی کہ جو ایمان لائے ہیں لیکن تمہیں نہیں پتہ ان کے ایمان کا، تاکہ اللہ ان کو قتل سے بچا کر اپنی رحمت میں شامل کر لے۔ لو تزیلوا تمیزوا عن الکفار لعذبنا الذین، اور اگر وہ اللہ من اہل مکہ حینئذ بأن اذن لکم فی فتحها عذابا علیما مؤلما، اور اگر وہ ہٹ گئے تمیزوا عن الکفار کفار سے جدا ہو گئے،
یعنی کہ جو مومنین ابھی تک کفار کے ساتھ ہیں، کفار کے ساتھ رہ رہی ہیں، تمہیں پتہ نہیں، ان کی شناسائی نہیں، اگر وہ کفار سے ہٹ جائے تو لعذبن الذین کفروا، تو پھر ہم کافروں کو ضرور عذاب دیں گے اہل مکہ سے۔ کیسے عذاب دیں گے؟ جب مومنین کی شناخت ہو جائے گی، مومنین جدا ہو جائیں گے، بِأَنْ نَأْذَنَ لَكُمْ فِي فَتْحِهَا، تو ہم تمہیں فتح کا حکم دے دیں، ہم تمہیں جہاد کا حکم دے دیں گے۔ عذابًا علیما، اور پھر یہ عذاب ہوگا دردناک عذاب، درد دینے والا۔ اس جعل، اچھا جعل یہ عذبنا کے متعلق ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا ہم انہیں عذاب دیں گے، کیوں؟ اس سے اس کی علت بیان ہو رہی ہے۔ اس جعل الذین کفروا، کیونکہ جو لوگ کافر ہیں، فی قلوبہم الحمیۃ، ان کے اندر، ان کے دلوں میں ابھی بھی حمیت ہے، حمیت جاہلیت، زمانہ جاہلیت کے ان کے اندر ابھی تک وہ جناب ناک ہے، ان کے اندر زمانہ جاہلیت کی انا ہے، میری ناک کا مسئلہ ہے۔ حمیت الجاہلیہ یہ پہلے حمیہ سے بدل ہے، اور وہ انا کیا ہے؟ جی ہم نے نہیں آنے دینا آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام سے، بس نہیں آنے دینا، اس سال نہیں آنے دینا، کوئی وجہ تو نہیں تھی نا، اگلے سال آئیں گے تو کیا ہے وہ چیز جو اس سال ہے اگلے سال نہیں ہوگی، کہا بس اس دفعہ نہیں جانے دینا، کہہ دیا تو نہیں جانے دینا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکون نازل کیا، وصالحہم، تو انہوں نے صلح کر لی، اس شرط پر ان یعودوا من قابل، کہ آئندہ سال یہ آئیں گے، اور انہوں نے کوئی حمیت لاحق نہیں کی جیسا کہ کفار نے لاحق کی تھی، انہوں نے کفار کی طرح کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، حتیٰ یقاتلوا، یہ بھی اگر انا کا مسئلہ بناتے کہتے ٹھیک ہے پھر لڑائی کر لیتے، یہ بھی اللہ کے وہ کہہ رہے تھے نا، دیکھیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں، حق پر ہونے کے باوجود پھر نہیں کیا لڑائی، کیوں؟ کہیں کل کو یہ بات نہ آئے کہ مسلمان انا پر لڑ پڑے، اور آج کس طرف اشارہ کر دیا میں نے، کیا کرنا ہو گیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ، اور اللہ نے مومنین پر لازم کیا کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی کو، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، وَأُضِيفَتْ إِلَى التَّقْوَى، اور اس کی تقوی کی طرف اضافت کی گئی ہے، لِأَنَّهَا سَبَبًا، کیونکہ تقوی کا سبب تو کلمہ ہی ہے نا، کلمہ نہیں ہوگا تو تقوی کہاں سے آئے گا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْكُفَّارِ، اور مومنین اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں کفار سے، ٹھیک ہے، کفار سے اور مومنین اور ان کے گھر والے، عطف تفسیری ہے، بہا، ہاں، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ مومنین اور ان کے گھر والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں۔ عطف تفسیری کا مطلب ہوتا ہے مغایرت کے لیے، کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، یہاں پہ بتا رہے ہیں جو عطف ہے یہ عطف تفسیری کے لیے، یعنی کہ معطوف علیہ سے مغایر نہیں ہے بلکہ معطوف علیہ کی وضاحت کر رہا ہے کہ بہا کا معنی کیا ہے، کیا معنی ہے بہا کا؟ کہ وہ حقدار ہیں اس کے، کون؟ جو تقوی والے ہیں، جو وہ کلمے کے حقدار ہیں، عطف تفسیری۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لم یزل متصفا بذالک، اللہ ہمیشہ اس صفت سے متصف ہے، وَمِن معلومہ تعالی، اور یہ اللہ کے معلومات میں سے ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ جناب کون تقوی کا اہل ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔